الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 432 صفحہ اس پارے کی آخری آیت 39 نمبر 39 اور 40 اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَاتِلُهُمْ ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ لا تکون فتنۃ حتیٰ کہ یہ فتنہ باقی نہ رہے۔ پیچھے جو خطاب ہے مشرکین مکہ کے بارے میں ہی ہے کہ اگر یہ واپس آئیں گے دوبارہ یعنی کہ باز نہیں آئیں گے تو ہم بھی دوبارہ اپنی سنت کو جاری کریں گے۔ تو کچھ اہل علم تو کہتے ہیں کہ یہ حکم مکہ کے مشرکین کے لیے ہی ہے کہ ان سے جنگ کرو مسلمانوں حتیٰ لا تکون فتنۃ حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کا معنی وہ قوت یعنی کہ جس سے وہ کلمہ پڑھنے والوں پہ تشدد کرتے ہیں۔ اسلام نہ یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی زبردستی کسی کو مسلمان کیا جائے، لا اکراہ فی الدین، اور نہ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے پہ تشدد کیا جائے، کلمے کی وجہ سے ظلم کیا جائے۔ تو آج تو دنیا بھری پڑی ہے، تو فرمایا کہ ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ ان کی قوت وہ ٹوٹ جائے۔ لیکن نا کئی ملک ہیں جس میں کلمہ پڑھنے والے آرام اور سکون سے رہ رہے ہیں، لیکن کئی جگہ برما ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، یا کئی علاقے ہیں جس میں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جرم یعنی کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی کہ اللہ کی شریعت کا ہولڈ ہو۔ باقی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کافر نہ رہے، کافر تو رہنے، اسی لیے ان سے جزیہ کی بھی ٹرم ہے، وہ ذمی کہلائیں گے۔ تو دین کا ہولڈ ہو۔ اس وقت تک مکہ کے مشرک سامنے ہدف تھے، مسلمانوں کی قوت بڑھتی گئی، دشمن نئے سے نیا سامنے آتا چلا گیا۔ تو اللہ کی زمین پہ اللہ ہی کا حکم چلنا چاہیے، ورلڈ آرڈر مسلمانوں نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ ورلڈ اللہ کی ہے، آرڈر اللہ کا چلے گا۔ مسلمان اپنے جسم پہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر پہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی زمین پہ اس نے اللہ کا حکم کیا نافذ کرنا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو تو وہ عمل کرتے ہیں دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ باز نہ آئے، اعراض کیا انہوں نے، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مولا ہے۔ بہت بڑی یعنی کہ پیشین گوئی، اگر وہ کافر ہٹ درمی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، مقابلے پہ آتے ہیں تو گھبرانا نہیں مسلمانوں، اللہ تمہارا مولا ہے۔ نعم المولا، کتنا اچھا مولا ہے، مددگار ہے، حمایت کرنے والا ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنی اچھی مدد کرنے والا ہے۔ بدر میں انہوں نے دیکھ ہی لیا، اگر یہ پھر آئیں گے تو اللہ تمہارا مولا ہے۔ بدر میں بھی اللہ تمہارا مولا اور مددگار تھا۔ بہت پیارا وظیفہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ بہترین مولا ہے۔ حضرت علی بھی یہی کہتے اللہ مولا ہے، صحابہ بھی یہی کہتے اللہ مولا ہے۔ مولا کا معنی مدد کرنے والا، حمایت کرنے والا۔ وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم نے غنیمت کسی قسم کی لی ہے۔ سوال شروع ہوتا نا سورہ انفال، یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اصل میں انفال زائد چیز کو کہا جاتا ہے۔ مجاہد کا ثواب تو اللہ کے ہاں پکا ہے کیونکہ ایک فرض کو ادا کر رہا ہے۔ غنیمت تو ایک زائد اور ضمنی چیز مل گئی اس کو،
دنیا کے کافر جنگ کرتے تھے دنیا کا مال لینے کے لیے، اسلامی جنگ کیا ہے؟ اللہ کا حکم پہ عمل کرنے کے لیے۔ یہ تو مل گئی ٹھیک ہے، نہ بھی ملی تو کچھ نہیں، اس کو انفال کہا گیا اور اسی کو غنیمت کہا گیا۔ فرمایا کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، غنیمت کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا یہ 10ویں پارے کے شروع میں۔ جو غنیمت جس قسم کی ہے اس وقت کہا گیا رک جاؤ، تمہارا کوئی حق نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی تقسیم بتا رہے ہیں، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو اس مال کا 5واں حصہ ہے وہ خمس ہے، اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کا تو ایک ادب کے لحاظ سے ہے، باقی جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی یتیموں مسکینوں اور رفاع عامہ پہ خرچ ہونا ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے، کیونکہ ان کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کے لیے تھا۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ اب ان کے بعد جو سربراہ حکومت ہے، جو کمانڈر ان چیف ہے، جو یعنی کہ امیر ہے، رسول کے بعد وہ حق اس کا ہے۔ اور کتنا حق ہے؟ جس طرح حضرت عمر کہتے جس طرح کہ یتیم کی پرورش کرنے والا ہے اتنا ہی حق ہے یتیم کا والی، اس سے زیادہ نہیں۔ وَلِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور راہ کے بیٹوں کے لیے جو مسافر ہیں۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ کے ساتھ اور جو نازل کیا گیا علی عبدنا یوم الفرقان، ہم نے اپنے بندے پہ یوم الفرقان، اس فیصلے کے دن جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے فرشتے اتارے، مدد کی، اگر تم اس کو مانتے ہو، یوم التقى الجمعان، جس دن یہ دو جماعتیں آپس میں ملی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ